اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتضل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم أو كما قال عليه السلام. معزز سامعین کرام، اللہ پاک کی مختصر اور جامع حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین امام المجاہدین امام اعظم پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ و طہرہ سے دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا کا نظام کچھ اس طرح کا بھی کہ ایسے ہر موسم کے اندر کسی نہ کسی انسان کا یا کسی نہ کسی طبقے کا کوئی کاروباری سیزن ہوتا ہے. کاشتکار کہ اولا زمین بولنا ایک سیزن ہے، ایک وقت ہے خاص
کرتا ہے کہ میں جلد از جلد جتنا تو جتنا اچھا ہو سکے میں اپنی زمین کے اندر بیج بو دوں تاکہ میری زمین کی اوسط زمین کی پیداوار زیادہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی دکاندار وہ خوشی کے موقع ہوتے یا مخصوص موسم کے اندر اپنا کاروبار بڑھانے کی خاطر سودا فروخت کر دیں تاکہ اس سیزن کے اندر میرے زیادہ تو زیادہ بچت ہو جائے، میں زیادہ تو زیادہ پیسے کما لوں۔ کھیتی باڑی کرنے والا ہوئے، تاجر ہوئے، سیاستدان ہوئے، حل غرض دنیا کے کسی بھی شعبے کے تعلق رکھنے والا کوئی بندہ ہوئے، وہ اپنے مخصوص اوقات کے اندر ایک مخصوص سیزن کے اندر مخصوص ایام کے اندر مخصوص مہینے کے اندر زیادہ کاروبار کرتا ہے، کیونکہ اس کے متعلق یہ شعبے کے اس کا تعلق ہے، وہ سیزن ہے اور سیزن کے اندر کیتا ہوا کام عام دنوں کی بجائے اس کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہی اللہ پاک نے انسان اور مومن کی روح واسطے کچھ سیزن مقرر کیے جنہ سیزن کے اندر جن ایام کے اندر جن ماہ کے اندر جن گھڑیاں کے اندر بندہ کوئی نیکی کرے اپنی روح کی خوراک کو پیدا کرے تو وہ نیکی ایک گنا نہیں بلکہ کئی ہزار گنا بڑھا کے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ مومن کی نیکیاں والا سیزن، نیکیوں والا موسم، نیکیوں والی بہار، نیکیوں والے ایام، نیکیوں والی گھڑیاں چند دنوں تو بعد شروع ہونے والی نے جنہوں رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سیزن ہے اللہ پاک نے مومن واسطے جڑا رکھے ہے کہ اگر بندہ اس رمضان کے اندر ایک نیکی کرے عام دنوں دیا نیکیاں تو کئی ہزار گنا بڑھ کے اس کو اجر ملتا ہے۔ رمضان کی ایک رات کا قیام عام دنوں دیا 1000 راتوں کے قیام نال بڑھ کے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے۔ رمضان کے دن کا ایک روزہ اس کا اجر عام دنوں کے اندر رکھے ہوئے روزیاں نالوں کئی ہزار گنا بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے۔ رمضان کے اندر کیتیاں ہوئی قرآن دیا تلاوت عام دنوں کے اندر کیتے ہوئے قرآن کی تلاوت نالوں بڑھ کے کئی گنا اللہ پاک اس کو اجر عطا فرما دے۔ پتہ یہ چلیا کہ رمضان مومن واسطے نیکیاں کا سیزن ہے، نیکیاں کا موسم بہار ہے۔ جس طرح اسی اپنے سیزن کے اندر دکاندار زیادہ تو زیادہ تجارت کرتا ہے، زمیندار موسم کاشت کے اندر زیادہ تو زیادہ اپنی فضل کو کاشت کرتا ہے تاکہ میں زیادہ تو زیادہ دنیاوی فائدہ حاصل کر سکا، زیادہ تو زیادہ اوف لے سکا، زیادہ تو زیادہ تجارت کر کے نفع کما سکا۔ اسی طرح مومن کا بھی یہ سیزن ہے اور رمضان کے اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں کر کے اللہ کے کولوں جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ رمضان دیا نیکیاں اس کی آمد تو پہلے آج نے اس خطبے کے اندر چند باتیں تسی احباب کے سامنے گزار کرنا چاہنا۔ میرے حبیب پیغمبر کائنات کا سردار نبی، آمنہ کا لال نبی، عبداللہ کا در یتیم نبی، اللہ رب العزت کا حبیب نبی، پوری کائنات کا محبوب نبی، جناب
خطاب فرمایا کرتے سن، واضح و نصیحت فرمایا کرتے سن، اور آپ انہوں نے سامنے اے وعدہ رکھا کرتے سن کہ اے میرے صحابہ، آتاکم الرمضان، تواڈے کو رمضان آ رہا ہے، اللہ دی رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ دیا برکات والا مہینہ آ رہا ہے، جنت حاصل کرنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ فرمایا فرض اللہ علیکم صیامہ، وہ ایسا مہینہ ہے جس سے روزے اللہ پاک نے تواڈے اوپر فرض فرما دیتے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، کیسا پیارا مہینہ۔ آقا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں کہ میرا بندہ جس دروازے سے چاہے گزر کے جنت کے اندر چلا جائے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اللہ سبوں آسمانہ کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ میرا بندہ جس وقت بھی، جس گھڑی کے اندر، جس لمحے کے اندر، جس سیکنڈ کے اندر، جس منٹ کے اندر میرے سامنے بیٹھ کے ہاتھوں پھیلا کے میرے نال کلام کرنا چاہے، فوری طور پہ رمضان کے 24 گھنٹے کے اندر میرے نال ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہے۔ میں سدا آسمانہ کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ آگے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ پاک جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی میرا بندہ میری رحمت کو مایوس ہو کے، میری رحمت کو نا امید ہو کے جہنم کی طرف نہ چلا جائے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر انسان کا دشمن، انسان کی روح کا دشمن، انسان کی دنیا آخرت کا دشمن، انسان کا ابدی دشمن شیطانوں بڑے بڑے سنگلا کے اندر، بڑی بڑی زنجیروں کے اندر جکڑ لیا جاتا ہے، بند کر دیتا جاتا ہے تاکہ یہ میرے بندیاں کو برگلا نہ سکن، تاکہ میرے بندیاں کو برائی کے آمادہ نہ کر سکن، تاکہ میرے بندیاں کو نیکی کرن تو روک نہ سکن، شیطانوں کو بند کر دیتا جاتا ہے۔ آگے میرے حبیب پیغمبر نے خطاب کے اندر فرمایا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اے میرے صحابہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے ایک رات ایسی رکھی ہے جڑا بندہ اس کے رات کا قیام کر لے، اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کی ساری زندگی کی عبادت نالوں بڑھ کے اس کو ثواب عطا فرمائے۔ 1000 راتاں نالوں بڑھ کے اللہ اس بندے کو اجر عطا فرماؤندے نے جڑا بندہ صرف لیلۃ القدر دی ایک رات، رمضان دی ایک رات کا قیام کر لے۔ اگے فرمایا میرے حبیب پیغمبر نے صحابہ من حرم خیرہا فقد حرم، جڑا بندہ رمضان کے اندر لیلۃ القدر دی خیرات کو، لیلۃ القدر دی قیام کو، لیلۃ القدر دی نیکی کو، لیلۃ القدر دی تلاوت کو محروم رہ گیا، نہ کر سکیا، گویا کہ وہ بندہ دنیا کائنات کی ساری خیر کو محروم ہو گیا، اللہ کو اس کو خوش نہیں کر سکتا۔ اتنا عظمت والا مہینہ جدو آیا کرتا، میرے حبیب پیغمبر نے خطاب فرما کے چند نصیحتاں کر دے۔ آج کے اندر میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں فرمان کے اندروں میں 6 کا ذکر مختصر انداز کے اندر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل صحیح اور حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا میرے مومن بندے، میرے پہ ہاتھ کرنے والے ایماندار لوگوں نے جنہاں کے رسی رمضان دے روزے فرض کر دیتے، آقا علیہ السلام فرمایا کرتے کہ رمضان
پہلے انہاں 6 کاماں نوں اپنی زندگی دے اندر لاگو کر لو. آؤ انہاں نصیحتاں دے اندروں رمضان آن تو پہلے پہلے جنہاں 6 چیزاں نوں اسی درست کرنا ہے انہاں تو سب تو پہلی چیز ہے نیت اپنی خالص کر لو. جس بندے دی نیت خالص نہیں رمضان دیاں نیکیاں انہوں حاصل نہیں ہو سکن گیاں. جس بندے دی نیت خالص نہیں نیت دے اندر للہیت نہیں تقوی نہیں عمل خالص اللہ کی رضا واسطے نہیں انہوں اجر نہیں مل سکے گا. میرے حبیب پیغمبر فرماندے نے انما الاعمال بالنیات. سب تو پہلے اپنی نیت درست کرنی ہے. روزہ رکھنا ہے تے خالص اللہ کی رضا واسطے. قرآن پڑھنا ہے تے خالص اللہ کی رضا واسطے. تلاوتاں کرنیاں نے خالص اللہ کی رضا واسطے. صدقہ خیرات دینا ہے خالص اللہ کی رضا واسطے. کوئی دنیا کی چاہت نہیں دنیا کی شہرت نہیں دنیا کی واہ واہ نہیں دنیا کی بلے بلے نہیں اپنے نام کا لوہا بنوانا نہیں. اگر تیری نیت کے اندر اخلاص ختم ہو گیا چاہے رمضان کا روزہ بڑی برکت والا ہے اجر نہیں ملے گا ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارائیت رجلا غزا یلتمس الآخرہ یلتمس الاجر والذکر ما له قال لا شیء له. میرے حبیب پیغمبر دے صحابی حضرت ابو امامہ فرماندے نے ایک آن والا آیا ہے صحابی رسول آیا ہے جگہ میں پیر مسجد کے اندر تشریف فرمانے آ کے اللہ کرتا ہے اے آقا جی میں تھوڑے نال گل کرنا چاہنا. جی میرے پروان نے دس سے صحیح کئی بات کرنی ہے. کہنے لگا رأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له. اے آقا جی ایک بندہ ہے جڑا رب دی راہ دے اندر جہاد کرتا ہے اور لڑائی کر رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں لیکن جنگ دے اندر وہ دے 2 مقصد نے. پہلا مقصد ہے کہ جنگ دے اندر لڑن دی وجہ تو اللہ مینوں اجر عطا فرمان گے تے نال ہی وہ دی نیت یہ بھی ہے کہ چل میں جنگ سے جاواں گا تے لوگ کہیں گے یہ بڑا بہادر آدمی یہ بڑا جنگجو آدمی ہے لوگوں کے اندر میں مشہور ہو جاواں گا. آقا جی دونوں نیتاں نے اجر دی بھی نیت ہے شہرت دی بھی نیت ہے آخرت دی بھی نیت ہے دنیا دی بھی نیت ہے. کیا انہوں کوئی اللہ دے طرف اجر ملے گا یا نہیں؟ جگہ دے پیر فرماندے نے لا شیء له. اے میرے صحابی جس کی نیت دے اندر دنیا دی جاہ جلال آ جائے جس کی نیت دے اندر دنیا دا خیال آ جائے جس کے عمل دے اندر ریاکاری آ جائے جس کے عمل دے اندر دنیا دی جاہت آ جائے دنیا دی شہرت آ جائے دنیا دا لالچ آ جائے کائنات دے حبیب پیغمبر فرماندے نے لا شیء له. اللہ دی طرف ان کوئی اجر نہیں ملے گا سب کچھ باطل ہو جائے گا. اس صحابی آندا میں 3 مرتبہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کو یہی سوال کیتا آقا جی دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے. آقا نے فرمایا لا عمل له لا شیء له. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا نہیں کر دے بلکہ خود میرے آقا نے بھی فرمایا ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي وجهه. ایسا بندہ جس نے روزہ رکھے اللہ کی رضا واسطے لیکن دستا پھرتا ہے لوگوں میں روزے دار ہاں. ایسا بندہ جس نے صدقہ خیرات کیتا ہے اللہ کی رضا واسطے لیکن لوگوں نے دس رہے ہیں میں بہت سخی ہاں. ایسا بندہ جس نے خیرات کی تھی اللہ کی رضا واسطے اسپیکر کا اعلان کروانا پھرتا ہے کہ میں فلاں انہیں پیسے دے دیتے فلاں اتنا راشن عطا کر دیتا فلاں میں فلاں صدقہ خیرات کر دیتا ہے. میرے آقا فرماندے نے دنیا کا ماڑا جب میرے آخری آ گئی رائے دے دانے کے برابر بھی خدا عمل باطل ہو جائے گا
دنیا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، ذلت اور رسوائی اور مقدر بن جائے گی۔ آگے تو تک بس نہیں، ایک اور روایت سنیے، جگہ دے پیر اور اپنے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی نیت کو خالص کر لو، رمضان آن تو پہلے پہلے اور رمضان دیا بہاراں چاہتے ہو، رمضان دے اندر نیکیاں چاہتے ہو کہ اپنی نیت کو خالص کرو، دنیا واسطے نہیں، خالص میرے عرش والے رب واسطے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوئے گا، سب تو پہلے اللہ تعالی جنہ دی نال جہنم دی اگ نوں تپان گے، یعنی سب تو پہلے جہنم واسطے جڑا بالن تیار کیتا جائے گا اور جہنم دی اگ نوں تپایا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں وہ ظالم نہیں ہوئے گا، شرابی نہیں ہوئے گا، کافر نہیں ہوئے گا، منافق آدمی نہیں ہوئے گا، بلکہ سب تو پہلے جنہ دی وجہ تو جہنم تپائی جائے گی، جہنم دی اگ نوں بالیا جائے گا۔ فرمایا تین قسم دے لوگ ہون گے۔ جی آقا جی وہ تین قسم دے لوگ کون ہیں؟ فرمایا سب تو پہلے عالم، دنیا دے تبلیغ کرنے والا، قاری قرآن تے حافظ قرآن، مبلغ اسلام تے خطیب پاکستان، خطیب عرب و عجم تے خطیب ایشیا، طرح طرح دے القابات اپنے نام جوڑن والا ایک عالم آدمی رب دے دربار دے اندر آئے گا۔ اللہ پوچھن گے او میرے کول آن والے دس تے سہینا دنیا دے اوتے کیڑا عمل کر کے آئے ہیں؟ یہ بول کے آکے گا اللہ میں دنیا تے گیا، مینوں تسی زندگی عطا کی تھی، صحت عطا کی تھی، میں قرآن دی تعلیم حاصل کی تھی، میں حدیث دی تعلیم حاصل کی تھی، میں فقہ دی تعلیم حاصل کی تھی، دین اسلام نو سیکھے پڑھ کے اپنے ذہن کے اندر محفوظ فرمایا، ساری زندگی تیرے قرآن دی تبلیغ کرتا رہا، ساری زندگی تیرے حدیث دی تبلیغ کرتا رہا، اللہ میں دین اسلام دی تبلیغ کرتا رہا، میں عالم اسلام ہوں، میں عالم دین ہوں۔ اللہ فرمان کے کذبتا تو جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے فرشتیاں کو فرمان کے میرے فرشتیوں کذبتا عبدی، اے جا بندہ اے جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں پکڑو دے جہنم کے اندر چھوڑ دے ہو۔ آقا جی قصور کی ہے دین دا عالم ہونا، دین دا مبلغ ہونا، حافظ قرآن ہونا، قاری قرآن ہونا، عالم حدیث ہونا، محدث ہونا، فقیہ ہونا، یہ جو بہت بڑیاں نیکیاں نے، یہ جو بہت بڑا اجر ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ دے انبیاء دی میراث ہے، یہ دے انبیاء دا شیوا ہے، یہ دے انبیاء دا پیشہ ہے، پھر عالم نو جہنم دے اندر کیوں؟ آقا فرماتے نے اس واسطے کہ اس بندے دے دل دے اندر ریاکاری سی، صرف دنیا دے اندر اس واسطے تبلیغ کرتا سی کہ لوگ کہن اے بڑا اچھی بول رہا ہے، یہ آواز بڑی اعلی ہے، اور یہ جناب خطیب پاکستان ہے، یہ علامہ ہے، یہ فہامہ ہے، طرح طرح کے القابات اس نے دنیا دی شہرت واسطے، دنیا دے پیسے واسطے، دنیا دے لالچ واسطے لوگوں نے دین سکھایا سی، انہیں خالص میری رضا واسطے نہیں سی سکھلایا، اس بات سے اس کو پکڑ کے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ صرف ایک چیز کا فطور سی، اس بندے دی نیت خالص نہیں سی، اس وجہ تو اتنا بڑا مقام ختم فرما کے اللہ پاک نے جہنم دا بالن بنا دیتا۔ اور پھر آقا فرماندے نے دوسرا بندہ نے آنا جائے گا جڑا شہادت دے رتبے نہ پار ہویا ہوئے گا۔ اور کون شہید؟ آقا فرماندے نے شہید دے جسم دا قطرہ خون دا زمین تے بات کردا ہے، اللہ زندگی دے گناہ معاف فرما کے جنت اس کو پہلے نصیب فرما دیندے نے۔ اور شہید آدمی ہوئے دنیا تے واحد بندہ شہید ہے جس کو اللہ پاک شہادت تو پہلے اپنی جنت کو آسمانوں کو لے آگے انہیاں نگاہوں نے سامنے کر دیندے نے کہ میری رات اندر شہید ہونے والے، اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والے، اے تیری جنت جڑی تیرے سامنے کر دیتی ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ لیکن آقا فرماندے نے کہ اس شہید کو جو اللہ کے دربار کے اندر پیش کیتا جائے گا، اللہ فرمان کے میرے بندے 10 زمین تے کلیاسی کی لے کے آیا، اللہ تسی جان دیتی سی، لڑ لڑ کے تیری رات ان کو شہید ہو کے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے دنیا کو آیا۔ اللہ فرمان کے کذبتا کذبتا کذبتا، جھوٹ بولنے، ظالمہ تو جھوٹ بولنے، تو اس واسطے لڑتا سی تاکہ لوگ تیرو کہنے بڑا پروانے، بڑا
سب تو پہلے اپنی نیت درست فرمائیے۔ تیسرا آدمی میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا سخی کو اللہ دی عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمان گے 10 میرے بندے تو دنیا دے گئے ہیں کی لے کے آئے ہیں کی عمل کر کے آئے ہیں۔ بندہ کہے گا اللہ مال تو دیتی جا رہا سی تیری راہ کے اندر، غریباں کے اندر، مساجد بنام کے اندر، مدارس بنام کے اندر لوگاں نو صدقہ خیرات کر کے میں لٹائی جا رہا سا۔ اللہ جی میں دنیا کے اوپر سارا مال تیری راہ کے اندر لٹا کے آ گیا۔ اللہ فرمان کے کہا بتا تو جھوٹ بولنا ہے، بلکہ تیری نیت ایسی کہ لوگاں کو پتہ چل جائے کہ بہت بڑا سخی ہے، لوگاں کو پتہ چل جائے کہ بہت بڑا مالدار ہے۔ تیری نیت خالص ایسی دنیا کی شہرت واسطے، دنیا کے اندر ریاکاری واسطے، اپنے نام کا لوہا بنوان واسطے، اپنی شہرت واسطے، اپنی جھوٹی وجاہت واسطے مال خرچ کرتا رہی ہے۔ اج مینوں آخرت تینوں میرے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ اس کو جہنم اندر سٹ دیتا جائے گا۔ تینوں لوگ چھوٹی دیر نیت خراب ہو گئی، اللہ نے عمل قبول نہیں کیتا، سب تو پہلے انہوں نے جہنم کے اندر سٹ دیتا ہے۔ اس واسطے دوستو ایک بات دسنا چاہنا کہ رمضان آن کو پہلے خالص روزہ رکھنا ہے کہ اللہ واسطے، صدقہ خیرات کرنا ہے کہ اللہ واسطے۔ سب تو پہلے اپنی نیت کو خالص کیجئے، لوگوں کے اندر اس کو تشہیر نہیں کرنی، لوگوں کے اندر عام اعلان نہیں کرنے کہ میں فلاں کام کیتا، میں انہیں روزے رکھ لے، میں انہیں روزے رکھ لے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے کو کسی نے سوال کیتا، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی دسو نا رمضان آن تو پہلے تسی وہ استقبال کس طرح کرتے سی، اودے بارے کس طرح سوچ رہے سی، اودے کس کی تنہائی آپ استقبال کس طرح کرتے سی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رمضان آن تو پہلے اسی اپنی نیت کا زاویہ درست فرمایا کرتے سا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک انی دیر تک مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا جب تک مسلمانوں کے اندر تین خوبیاں پیدا نہ ہو جائیں۔ جاؤ آج دنیا کے اندر مسلمان ذلیل اس بات سے نے، رسوائی اس بات سے نے، ہر جگہ کے پہ ظلم کی چکی کے اندر پیس رہے نے، ایک تین عمل ساڑھے اندروں نکل گئے جنہی وجہ تو اللہ آج ساڑھی مدد واسطے نازل اپنی مدد نازل نہیں فرما رہے۔ ایک وقت وہ سی کہ عبدالمطلب نے جدو کعبہ دی چھت کے سائڈ تے کھڑے ہو کے کیا سی کہ اللہ اس کعبہ دی حفاظت کرنے والا تو ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بیت اللہ کی حفاظت کرنے واسطے اب ابینا کو آرڈر جاری کر دیتا سی۔ آج مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہے ہیں، لیکن آسمان تو اللہ کی مدد نازل نہیں ہو رہی۔ حضور نے سچ فرمایا سی کہ اتنی دیر تک مسلمانوں کی مدد واسطے اللہ کی آسمان کو مدد نازل نہیں ہوئے گی جب تک مسلمانوں کے اندر تین خوبیاں پیدا نہ ہو جان۔ جی اللہ کے نبی جی وہ تین خوبیاں کی نے میرے حبیب پیغمبر نے فرمایا سی جب تک مسلمانوں کا ہر عمل خالصتاً نیت خالص کر کے اللہ کی رضا واسطے کرنا شروع نہ کر دے اور 5 وقت نمازی نہ بن جان اور ایک دوسرے واسطے دعاواں نہ کرنے لگ جان، جب تک یہ 3 عمل انہاں دے اندر نہیں پیدا ہوں گے آسمان تو رب دی مدد انہاں واسطے نازل نہیں ہوئے۔ سوال سے پہلا عمل رمضان آن تو پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیجئے۔ جدو نیت خالص ہو جائے گی میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے کو پوچھا گیا آقا دی نیت خالص ہو جائے پھر رمضان کا فائدہ کیے۔ میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی ہے عرش والا رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، جس بندے نے میری خالص رضا واسطے میرے واسطے روزہ رکھیا، دنیا کی شہرت نہیں، دنیا کے جاہ و جلال نہیں، دنیا کا مال و زر نہیں، اپنے نام کا لوہا نہیں، خالص اللہ کی رضا واسطے روزہ رکھیا۔ آقا فرماندے نے عرش والا رب فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے واسطے وانا اجزی بھی، اور ادا اجر بھی میں عطا کراں گا۔ کتنا کا اجر ملے گا؟ حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھ لے، کتنا؟ ایک نفلی روزہ
کہ اللہ پاک کے نفلی روزہ رکھن دی وجہ تو اس بندے نو جہنم تو اتنا دور کر دیندے نے جتنا ایک تیز رفتار گھوڑا 80 سال تک مسلسل سفر کرتا رہے، 80 سال تک دن رات سفر کرتا رہے، جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اس بندے دا ایک نفلی روزہ رکھن دی وجہ تو اللہ پاک بندے نو جہنم تو اتنا دور کر دیں گے۔ آقا دی فرضی روزہ تے رمضان دا روزہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ اے رمضان کا روزہ اتنا عظمت والا ہے کسی دی قلم دے اندر طاقت نہیں کہ دے اجر کو لکھ سکے، کسی دے رجسٹر دے اندر اتنی جگہ نہیں کہ اس دے اجر کو سما سکے، کسی دے ذہن دی اتنی کمپیسی نہیں کہ دے ذہن دے اندر اس فردی روزے کا اجر نہیں سما سکے۔ اللہ نے سوا سے فرما دیتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، خالص نیت کا رمضان کا روزہ رکھنا کہ تو میرے واسطے آئے گا کل قیامت والے دن میں تینوں خوش کر کے جنت جو بدلہ دے دیواں گا۔ آنا دوستا رمضان کے اندر ایک اچھے کام کر لے، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ رمضان دی آمد ہے اس واسطے میں کہنا چاہنا اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، جڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ منتظر ہیں تیرے ایمان والے قرآن والے، تو پیارا رب کو، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، وہ تجھ پہ قربان میرا دل میری جان، وہ تجھ پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ تیری ہر رات پیاری ہے، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، تو جینے آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لو رمضان آن تو پہلے۔ دوسری بات میرے حبیب پیغمبر نے فرمایا اپنے دلوں کو صاف کر لو، بغض کو صاف کر لو، حسد کو صاف کر لو، کینے کو صاف کر لو رمضان دے آن تو پہلے، کیونکہ جگہ نے پینے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا قولوا عباد اللہ اخوانا۔ میں دنیا کا ناد لوگوں رمضان آ جائے پھر کسی بندے دے بارے دل دے اندر بغض نہیں رکھنا، کسی بندے دے بارے حسد نہیں رکھنا، کسی بندے دے بارے کینہ نہیں رکھنا۔ کی ملے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الحسد لا یاکل الحسنات کما تاکل الحطب۔ وہ دنیا کا ناد لوگوں جن دل دے اندر کسی دے بارے حسد پا لیا، بغض پا لیا، نفرت پا لئی، تعصب پا لیا، پھر یاد رکھنا تیریاں نیکیاں ضائع ہو جائیں گیاں، رمضان ضائع ہو جائے گا، رمضان جو کچھ نہیں ملے گا۔ حسد کو دل دے اندروں نکال لو، حسد اتنی بیماری ہے آقا فرماتے نے نیکیاں نو اس طرح کھا جاندی ہے جس طرح لکڑیاں نو اگ کھا جاندی ہے۔ آنا
نہیں مانتا دیکھتے سے نام حضرت صاحب بن عماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 6 سال اسلام کے اندر گزارے نے کیسے پاک دل والا کیسے صاف دل والا آقا علیہ السلام دنیا کے اندر مجونے مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمانے آنا دوسرا کسی دی فوت کی دا اعلان کوئی مولوی صاحب کر دینے کسی دی فوت کی دا اعلان انہیں بہن پرا کروان دینے کسی دی فوت کی دا اعلان انہیں سجن پہ یاد میں تک کروان دینے لیکن ساتھی عظمت دیکھو اعلان کوئی دنیا دا آدمی نہیں کروا رہا بلکہ آسمان کو رب ذوالجلال نے حضرت جبریل کو بھیجا ہے فرمایا جبریل جلدی چلا جا میرے حبیب پیغمبر کو جا کے کہہ دے بڑا یار ساتھ دنیا تو ٹر گیا ہے وہ فوت ہو گیا ہے ساتھ دیا موت دیا تلاوہ آسمان کو آ رہی نے کون میرا ساتھ ہے جنہی خوشی دے اندر جنہی استقبال دے اندر جنہی وفات دے اندر اللہ پاک کا عرض چوم اٹھیا ہے لذت آئی ہو گیا ہے کون ساتھ ہے میری محبوب پیغمبر رضی اللہ علیہ السلام ساتھ جنالے تو چل رہے نے آقا دیاں اڑیاں زمین پہ نہیں لگ رہیاں پپا دے پاک کر کے جا رہے نے صحابہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جی پورا زمین کے پیر کیوں نہیں لگا رہے اڑیاں چک چک کے کیوں چل دے ہو آقا فرماندے نے میرے صحابہ آسمان تو رب ذوالجلال نے کہ ساتھ جنازے دے اندر 70,000 فرشتیاں نازل کر دیتا ہے میں محمد دے کوئی نہیں جگہ کوئی نہیں کہ میں زمین کے پیر مکمل لگا سکا کون سارے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے وہ سارے جنہیں استقبال دے اندر اللہ پاک نے اپنی جنت دیا ہورا کھڑیاں کر دے دیا پھر سال کیڑا عمل کیتا ہے 6 سال دے اندر اتنے آزاد لے کے چلا گیا اتنے میرے تیرے حبیب پیغمبر مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے آسمان تو آوازاں آئیاں فرمایا میرا جبریل جلدی جا کے آقا نو کہہ دیو انہیں مسجد نبوی دے اندر جڑا انسان آئے گا جڑا بزرگ آئے گا جڑا نوجوان آئے گا انہوں کہہ دیو کہ افسا والا رب فرما رہے ہیں تو جنتی ہو چکا ہے اللہ پاک نے تے جنت واجب فرما دیتی ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ انہیں جنت اس مسجد نبوی دا دروازہ کھلے گا جڑا بندہ اندر داخل ہوئے گا اللہ اس تے راضی ہو چکے ہیں وہ چندہ زمین پہ پھرا ہے یہ جنتی آدمی ہے میرے آقا علیہ السلام نے گل کرنی دے رہے صحابہ مڑ کے دروازے دی طرف دیکھتے رہے کہ کون خوش نصیب آدمی آ رہے ہیں جنہیں جنتیاں بشارتاں آسمان تو آ گئیاں تھوڑی جی دیر گزرتی ہے لاٹھی اپنے ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی کمزور جسم والا حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر آ رہے نے داڑھی دے اندروں پانی دے قطرات زمین تے گر رہے نے صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ 6 سال ہوئے نے کہ انہیں جنت دیاں بشارتاں حاصل کر لیاں ایک دن گزر جاتا ہے دوسرا دن ہویا ہے آقا پھر فرماندے نے میرے صحابہ ایک جنتی بندہ مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے جنہیں جنتی آدمی دیاں زیارتاں کرنیاں نے جڑا ہمیں داخل ہوئے گا یہ جنتی آدمی ہے صحابہ پھر مڑ کے دیکھ دے رہے آج پتہ نہیں کیڑا انسان آئے گا تھوڑا جہا وقت گزرتا ہے کہ وہی سال اپنے اندر لاٹھی پکڑی ہے داڑھی چوں وضو دے پانی دے قطرات گر رہے نے مسجد نبوی دے اندر آ رہے ہیں صحابہ حیران ہو گئے 2 دن ہو گئے عرش والا رب مسلسل اس نو جنتیاں بشارتاں دے رہے ہیں تیسرا دن ہویا ہے تے تیسرے دن پھر آ کے میں دیکھیا آقا علیہ السلام پھر فرماندے نے جڑا ہن جنت مسجد نبوی دے اندر آئے گا یہ جنتی آدمی ہے جنہیں دنیا دے اوپر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تے اس آدمی کو دیکھ رہے حضرت سعد پھر آ گئے سارے صحابہ حیران ہو گئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے رات کا وقت ہے مغرب کی نماز پڑھ لیں عشاء کی نماز پڑھ لیں حضرت سعد کے گھر چلے جاندے نے جا کے حضرت سعد کو آندے نے میرے والد صاحب نے نماز کروں کر دیتا ہے میں تیری گھر کے اندر رات گزارنا چاہتا ہوں میں مہمان بن کے آیا حضرت سعد نے وہ اپنے مہمان نوازیوں کے اندر لے لیا حضرت عبداللہ فرماندے نے رات ہو گئی سعد لیٹ گئے میں بھی زمین پہ لیٹا ہوا اپنی چارپائی پہ تشریف فرما کہ اکھاں میں کھولیاں نے میرا مقصد یہ ہے میں دیکھا دے صحیح 3 راتاں مسلسل جنت
دی تیسرا دن ہویا ساری رات ساتھ نے سنیاں گزار دی تھی جدو 3 راتاں مسلسل گزر گئیاں عبداللہ بن عمر اٹھے تے اٹھ کے گھروں باہر نکلن لگ دے نے آندے نے ساتھ میں آیا تے اصل دے اندر تیرے کول یہ پتہ کرن واسطے سی کہ کیڑا عمل کرنا ہے کہ دنیا تے جنت دیاں بشارتاں دنیا تے جنت دا مہمان رب آسماناں تو ڈگریاں دے رہے ہیں تے میں تیرے اندر کوئی عمل نہیں دیکھیا میں تہجد بھی پڑھنا ہوا ذکر و اذکار بھی کرنا ہوا رات دا قیام بھی کرنا ہوا کوئی 7 دن بعد 3 راتاں مسلسل ہو گئیاں تو 3 راتاں دے اندر تہجد بھی نہیں پڑھی کوئی ذکر و اذکار بھی نہیں کیتا کوئی قرآن دیاں تلاوتاں بھی نہیں کیتیاں پتہ نہیں چلتا تینوں رب دے نبی نے جلدی کیوں کہہ دیتا ہے حضرت سعد بن معاذ فرمان لگے اے عبداللہ بن عمر 3 راتاں ویکھ رہے ہیں عمل میرے اندر کوئی نہیں لیکن ایک کوئی عمل میرا ایسا ہے جدے سے رب نو امید ہے مینوں رب تو امید ہے کہ جدی وجہ تو اللہ پاک نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے جی ساتھ جی دسو کہ سیو کی عمل ہے کہہ لگے جدوں رات دا وقت ہوندا ہے میں اس طرح چارپائی تے لیٹدا ہاں تے سب تو پہلے یہ بات کر کے سو جانا کہ اللہ دنیا دے اوتے جنے میرے نال زیادتیاں کیتیاں میرے نال ظلم کیتا مینوں تنگ کیتا پریشان کیتا اللہ میں سب نو معاف کر دیتا ہی ارشا والے ربا میرے مسلمان ویراں نو معاف کر دے کہ کسے دے 6 سال ہو گئے نے جدوں میں کلمہ اسلام پڑھ کے اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہویا ہاں میں اپنے دل دے اندر کسی مسلمان واسطے بغض نہیں آن دیتا حسد نہیں آن دیتا کینہ نہیں آن دیتا یہی وجہ ہے چلتا زمین تے وہاں 6 سالہ دی قلیل مدت دے اندر اللہ پاک نے جنت و آسمان دے تو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے رہے آنا دوستا رمضان کی برکات چل رہے اپنے دلوں نو حسد تو صاف کر لے اپنے دلوں نو کینے تو صاف کر لے اپنے دلوں نو بغض تو صاف کر لے تیسری چیز حبیب پیغمبر نے فرمایا رمضان آن تو پہلے رشتہ داریاں نو جوڑ لا اگر کسی دوست نال ناراض ہے تے صلح کر لے رشتہ دار نال لڑے ہے تے صلح کر لے کیونکہ میرے حبیب پیغمبر نے فرمایا الرحمہ معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ اے صلہ رحمی میرے آقا فرماندے نے رب دے عرش دے پائے نال لیٹی ہوئی ہے رب دے عرش دے پائے نال لٹکی ہوئی ہے کہ اللہ نماندی اللہ من وصلام نی جس نے مینوں جوڑ لیا تعلق داریاں جوڑ لیاں رشتہ داریاں جوڑ لیاں دوستیاں دے رشتے ناتے جوڑ لے اللہ انہوں جوڑ کے جنت دا وارث بنا دے ومن قطعنی قطعہ اللہ اللہ جی نے تعلقاتیاں کر لیاں اپنے تعلقات ختم کر لے رشتہ داریاں نو توڑ دیتا اپنے دلوں دے اندر حسد تے نفرت پیدا کر لیاں اللہ انہاں نو اپنے گھروں توڑ دے جنت دے نال اس دا تعلق توڑ دے رمضان آن تو پہلے اپنے ویراں نو منا لے اپنے رشتہ داراں نال معافیاں مانگا کے انہاں نال محبت دیاں پیغام پا لے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ کیڑا بندہ چاہندا ہے مینوں رزق مل جائے اللہ دولتاں دے خزانے میرے اوپر کھول دے مینوں گاڑیاں مل جان مینوں کوٹھیاں تے بنگلے مل جان میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کیڑا بندہ چاہندا ہے مینوں رزق مل جائے میری عمر لمبی ہو جائے صحت مند زندگی مل جائے فلیصل رحمہ آقا فرماندے نے رشتہ داریاں جوڑن لگ جاؤ اپنے تعلقات بحال کر لو بھراواں نال محبت کر لو بہناں نال پیار پا لو بیٹیاں تے رشتہ داراں نال پیار پا لو نفرتاں ختم کر لو اللہ نے زندگیاں فراوانیاں بھی کر دے گا زندگی چ برکت بھی پا دے گا بڑے اعمال بھی قبول فرما لے گا ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اور وہ سنیے جگہ دے پیر فرماندے نے لا يدخل الجنت قاطع او بندہ بڑی جنت چ داخل نہیں ہوئے گا جڑا تعلق توڑدا ہے وہ جنت چ داخل نہیں ہو سکے گا جڑا رشتہ داریاں توڑدا ہے وہ جنت چ داخل نہیں ہو سکے گا جڑا بھراواں تو منہ موڑ لیندا ہے جڑا بہناں تو منہ موڑ لیندا ہے تے آقا فرماندے نے رمضان آن تو پہلے اپنے تعلقات کو بحال کر لو رشتہ داریاں نو جوڑ لو کدے تلخیاں نو ختم
کبھی بھی قبول نہیں فرماؤندے جڑا دنیا دے اوتے رہ کے قتل کیا کردا ہے رشتہ داریاں دے ناطے توڑدا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پنجویں بات سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رمضان آن تو پہلے جھوٹ دیا آتن چھڑ دے جھوٹ بولنا چھڑ دے کنا والا غیبت سننا چھڑ دے چوری کرنا چھڑ دے غیبت کرنا چھڑ دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ رمضان دا روزہ بھی رکھے لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولے اس کے باوجود چوریاں کرے اس کے باوجود غیبت کرے اس کے باوجود جھوٹیاں قسماں کھا کے اپنے سودیاں نو فروخت کرے عرش والا رب فرماتا ہے انہوں نے روزے دی کوئی پرواہ کوئی نہیں کہ چاہے کھائے چاہے نہ کھائے جھوٹ بولن والا چغلی کرنے والا غیبت کرنے والا ادا روزہ اللہ قبول نہیں فرماندے اور نہ دوستو اے پنج عمل سب تو پہلے نیت نو خالص اللہ واسطے دوسرا کام دل نو صاف کرنا حسد تو بغض تو کینے تو تیسرا کام صلہ رحمی کرنا رشتہ داریاں نو جوڑنا چوتھا کام جھوٹ بولن تو اجتناب کرنا جھوٹ تو توبہ کرنا اور پنجواں کام چغل خوری تے غیبت نو چھڑنا اے رمضان کو آن تو پہلے یہی رمضان کی تیاری ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کسی نے پوچھا سی کہ صحابہ اکرام کی زبان کے اندر اثر بہت زیادہ ہے اسی بڑے بڑے لمبے واز کرنے ہیں ساڑھے واز کا اثر نہیں ہوں لیکن صحابہ کی زبان کے اندر مٹھاس بڑی ہے رو بڑا ہے انہوں کی شخصیت کے اندر رو بڑا ہے دسو کہ صحیح وہ کیڑا عمل کرتے رہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے سن یاد رکھو جدو رمضان کا چند چڑھتا سی نا اس رات چند چڑھن تو پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں سی جسے ذہن کے اندر جس کے دل کے اندر کسی دوسرے مسلمان واسطے حسد ہوئے بغض ہوئے کینہ ہوئے زبان پہ جھوٹ ہوئے کسی کی چغل خوری ہوئے کسی کے بارے تعصب ہوئے یہ سب چیزاں رمضان کا چند دیکھن تو پہلے اپنے دلوں کو ختم کر دیتے سن یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے انہوں کی زبان سے بھی اثر فرما دیتا یہی وجہ ہے اللہ پاک نے انہوں دنیا سے بھی کامیاب فرمایا ہے آخرت والے دن بھی کامیاب فرمایا ہے بہت ہی عظیم اور اللہ کی مبارک مہینہ آ رہے ہیں اس مہینے کی آمد تو پہلے سانو اے بند کم کرنے چاہیے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سنے سب نے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین